لم یستطیع فبقلبی وذالک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، علماء کرام و مفتیان اعظام، جو میرے متعلق طول طویل گفتگو کی گئی، میں اس لائق نہیں، میں ایک نااہل سا ایک بندہ ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کے درمیان کچھ گفتگو کروں۔ تعمیل حکم کی وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اور رسول کی گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اس کے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو ہم کتنی ہی سعی اور جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں، سب رائے گاں ہیں۔ توفیق وہی دیتا ہے اور اسی سے ہمارا تعلق وابستہ ہے۔ وہ یقیناً اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج پوری امت محمدیہ، پوری دنیا میں جو مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور آلام اور ان تمام امور میں جو مبتلا ہے، اگر آپ عوام نہیں بلکہ خواص سے آپ دریافت کریں گے تو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب ہوگا بدعملی، عریانی، فحاشی، بے حیائی، یہی جواب دیں گے۔ آپ عوام الناس سے معلوم کیجئے یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں یہ کیوں آ رہی ہیں، کیوں درپیش ہیں سارے عالم میں، اور مسلمانوں ہی پر آ رہی ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ساری دنیا والے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ بے حیائی عام ہو گئی، عریانیت عام ہو گئی، فسق و فجور عام ہو گئی۔ خواص سے معلوم کریں گے اللہ اور رسول کے دامن کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو ہم نے ترک کر دیا، اس وجہ سے اللہ کا قہر، اللہ کا غضب یہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کے متعلق سوچیں اور سمجھیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو پوری دنیا میں اس کی جہد مسلسل مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہی ہزاروں نہیں لاکھوں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انجمنیں قائم ہیں، اور بڑے بڑے اجتماع بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی نشستیں بھی ہوتی ہیں، کہیں اصلاح معاشرے کے متعلق، کہیں اور دیگر روحانیت کے متعلق۔ پورے ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں ہم اصلاح کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنی جد و جہد کر رہے ہیں، جتنی انجمنیں قائم کر رہے ہیں، جتنے اصلاحی پروگرام کر رہے ہیں، لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، اتنے لاکھ کا اجتماع، لیکن کوششیں رائے گاں ہیں۔ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
ہم نے کبھی اس میں غور کیا، اس میں ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکا یا نہیں؟ اس کی اصل منشا اور وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی تنظیمیں ہیں وہ تنظیم والے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اصلاح کس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کا کیا خلاصہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ اور آپ کا کیا اسوہ تھا، اور آپ نے کس طریقے سے تعلیم دی، اس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ لچھے دار تقریر کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کو بتلا سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے اوپر ہم نے غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ یعنی اصلاح کا آغاز جو ہوتا ہے، اصلاح کی شروعات جو ہوتی ہے، وہ اپنے سے ہونی چاہیے۔ اصلاح کی آغاز اور اصلاح کی شروعات اپنے سے ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اصلاح کا آغاز اپنے سے ہو، میں درست ہو جاؤں، میں پاکیزہ ہو جاؤں، اور جب میرے اندر کچھ صلاحیت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، تو چراغ سے چراغ جلیں گے، چراغ سے چراغ جلیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا خوشخبری دی؟ اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ اور کئی آیتیں آپ کی منشا کے مطابق قرآن مقدس میں نازل ہوئیں، پردے کے متعلق ہو اور دیگر شراب کے متعلق ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے وہ آیتیں نازل کر دی۔ عمر جنتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں سنی ہیں، اور جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے شیطان دم دبا کر نکل جاتا ہے، اس راستے پر شیطان نہیں چلتا۔ بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھیدی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الطیبہ کے منافقین کی ایک فہرست، ایک لسٹ آپ کو بنوائی اور ارشاد فرمایا فلاں بن فلاں یہ منافق ہے، فلاں بن فلاں یہ منافق ہے، اور ایک لمبی فہرست آپ کو دے دی، اور وہ راز میں آپ نے رکھی، آپ کے رازدار اور بھیدی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام اور آدھی دنیا کی حکومت آپ کے زیر اثر، لیکن اے حذیفہ ابن یمان مجھے وہ فہرست دکھائیے، وہ بتائیے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے، ان منافقین میں میرا نام شامل تو نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام، رات بھر رو رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں،
ایسا انسان جو کثرت سے رونے والے ہیں ان کے متعلق ذکر کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو میں ہاتھ دھو رہا ہوں، میں اس طریقے سے مسواک کر رہا ہوں، اس طریقے سے میں ناک میں پانی داخل کر رہا ہوں، اس طریقے سے میں چہرہ دھو رہا ہوں، وضو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کیا سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے میرا وضو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں وضو فرمایا ہے، کیا میرا وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، کتنا اونچا مقام! الصحابۃ کلہم عدول، اصحابی کالنجوم، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ ایسا ایمان لے آؤ جیسا ان لوگوں کا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ افریقہ میں 7 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کس غرض سے تشریف لے گئے؟ تجارت کی غرض سے۔ تو آپ کے کردار، آپ کے معاملات اور آپ کا معاشرت دیکھ کر کتنے لاکھ مسلمان ہو گئے؟ 7 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آج برسہ برس گزر چکے، لیکن ایک مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور مسلمان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہ رہا ہے، اسے کبھی دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میرا مسلم جو پڑوسی ہے وہ بہت ایماندار ہے، وہ بہت با اخلاق ہے، وہ بہت با کردار ہے، اس لیے ہم جو اصلاح معاشرے کی ہم بڑے بڑے بینر لگا رہے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، لیکن اپنی اصلاح ہماری مفقود ہے۔ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، جب ہماری اصلاح ہوگی تو چراغ سے چراغ جلیں گے اور روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور سارے عالم میں روشنی ہو جائے گی۔ ہر ایک انسان سمجھے میں محتاج ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میرا تعلق رب سے ہے۔ تم اگر میرا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے، اخلاص اور للہیت ہمارے دل کے اندر اتر جائے، تو یقینی طور پر جو آج یہ سارے عالم میں وبائیں مچ رہی ہیں، آج اگر دیکھا جائے شراب ہے، زناکاری ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، ہمارے معاملات ہے۔ معاملات کیسے؟ شادی بیاہ، کتنے رسم و رواج، کتنے رسم و رواج، الامان الحفیظ۔ جب بات پکی ہوتی ہے، جب بات پکی ہونے کا تو بات کی بات ہے۔ جب رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رہن سہن کیسا، اس کے پاس بلڈنگ بھی ہے یا نہیں، اس کے پاس بائک ہے یا 4 پہیوں والی ہے، اس کا کہ گھر کے اندر برتن کیسے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، یہ اپنی لڑکی کے ساتھ جہیز کیسا دے گا، بلٹ دے گا یا 4 پہیوں والی دے گا۔ ابھی رشتہ بالکل بھی پکا نہیں، ابھی دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے جب اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں ملے گا، کچھ ملنے والا ہے، اس کے بعد اس کی رال ٹپکے گی اور کہے گا یہاں سے تو اچھا مال ملنے والا ہے، اور اس کے بعد آگے نہ معلوم کتنے لوازمات۔ قرآن مقدس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر یہ سارے اعمال عوام و خواص سب کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، قرآن مقدس کی کیا تعلیم ہے۔
کیونکہ قرآن مقدس کیا ہے؟ قرآن مقدس ہدایت والی کتاب، دستور حیات، ہدایت والی کتاب اور دستور حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کوئی شعبہ قرآن مقدس میں نہیں چھوڑا جس میں تشنا رکھا گیا ہو، کسی کو انگشت نمائی کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو کہ یار یہ جو باب ہے زندگی گزارنے کا، اس میں موجود نہیں ہے۔ ابھی سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کشتیاں بنائی اور ایسی ایسی چیزیں ہم بنائیں گے تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو، تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو۔ سفر کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے تمہارے لیے کہ تم اس کو جانتے بھی نہیں۔ اس میں ہوائی جہاز تک کے آ گئے، اور جو قیامت تک ایجادات ہیں وہ ساری کی ساری آ گئی۔ تو قرآن مقدس نے ہمیں تشنا نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ساری چیزیں بیان کر دیے اور کھول کھول کر بیان کر دیے۔ آج شراب نوشی عام ہے، شراب اور نشہ جو آج کا نوجوان اس کا دل دادا ہوا پڑا ہے۔ آج تو کہنے کو مل رہا ہے کہ جتنے میاں جی پی رہے ہیں اس سے کم ہمارے غیر پی رہے ہیں۔ میاں جی لوگ زیادہ پی رہے ہیں، پہلے اغیار پیا کرتے تھے لیکن آج کثرت ہو رہی ہے، نشے کے عادی ہیں، گھر کے گھر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی، شراب ام الخبائث، ام الفواحش ہے، یعنی فواحشات جتنی بے حیائی کے راستے ہیں ان تمام کی ماں ہے شراب، کیونکہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ام الفواحش اور ام الخبائث، جیسے عبادتوں میں سب سے اہم ام العبادات نماز ہے، تمام عبادتوں کی ماں نماز ہے۔ نماز پڑھے گا ذکر بھی کرے گا، نماز پڑھے گا تلاوت بھی کرے گا، نماز پڑھے گا صلہ رحمی بھی کرے گا۔ نماز کے بہت اثرات ہیں دیندار بننے کے لیے۔ اسی طریقے سے شراب ام الخبائث اور ام الفواحش ہے۔ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفواحش اور ام الخبائث اس نشے کو جو آج نوجوان جس کا دل دادا ہے اور جس پر فریفتہ ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ بھی بچیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں اور اپنی اولاد کو بچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں صورتیں تمہاری مسخ ہو جائیں گی اور تمہاری صورتیں خنزیر اور سور جیسی بھی ہو جائیں گی، اور زمین میں زلزلے آئیں گے، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھر تھر کانپنے لگے، یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا؟ کیا اس دور میں مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے مسلمان ہوں گے، بہت مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے، وہ عریانیت اور فحاشی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان پر اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، اور پوری دنیا میں یہود نصارہ مشرکین اور جتنے بھی اسلام کے علاوہ باطل طاقتیں ہیں وہ یکجٹ ہو جائیں گی اور سب منہ جوڑ کر بیٹھیں گی
اور سب ممالک اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایسے سب جہد مسلسل کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، جس طریقے سے آپ دسترخوانوں پر مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں دی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں عریانیت، بے حیائی، ناچ گانا، فسق و فجور یہ عام ہو جائے گا۔ تو اس وقت گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں ان پر عذاب مسلط ہوگا، اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، کیا اس وقت لوگ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کہ مسلمان تو ہوں گے، لیکن ان کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی۔ دوسری حدیث میں کیا ذکر فرمایا؟ دو چیزیں پائی جائیں گی، یعنی دنیا کی محبت ان کے اوپر غالب آ جائے گی، اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ موت ان کو محبوب نہیں ہوگی۔ جو اللہ والا ہوگا اس کو اتنی ہی موت سے محبت ہوگی کہ موت ایک پل ہے، ایک آڑ ہے، موت آنے کے بعد میرے اپنے خالق سے ملاقات کریں گے، تو یہ تو ایک آڑ ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کی تو بہترین چہیتی چیز ہے موت۔ تو اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں نے عرض کیا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ساری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی تردد نہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کرو گے وہ میرے سامنے آ جائے گا، تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں ہر ایک فردن آئے گا، اور اپنے کیے کا ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے مجھے اپنی فکر، میں دیندار بن گیا، میرے معاملات درست ہو گئے، تو یقینی طور پر اوروں کی میں اصلاح بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ چیز مؤثر ہوگی جو میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تغر کے معنی آتے ہیں دھوکے باز دنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کیسے دھوکے میں ڈالے گی؟ یہاں کی سرسبزی، یہاں کی شادابی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ لمبی فہرست اللہ رب العزت، ہم نے دنیا کو مزین کر دیا، شہوات سے، عورتوں سے، والبنین، اور لڑکوں سے۔ میرے پاس 5 لڑکے ہیں، میرے پاس 10 لڑکے ہیں۔ ہمارا مجال ہے محلے میں کوئی چوں کر دے، ایسے لڑھ نکل کر آئیں گے کہ بس کام صحیح کر دیں گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی ڈھیر لگے ہوئے، یہ گڈی 1 لاکھ کی گڈی، 2 لاکھ کی، یہ 2000 کے نوٹ کی گڈی، یہ 500 کے نوٹ کی گڈی۔ والقناطر من الذهب، سونے کے دل دادا،
کتنے تولے ہو گیا بیگم؟ 5 تولے ہو گیا آپ کے. اس سیزن میں 10 ہو جائے گا، پھر 25 ہو جائے گا، پھر 50 ہو جائے گا. سونا جمع کر رہے ہیں. والفضتی، اور چاندی، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ لمبی فہرست ہو گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی ہے. دنیاوی زندگی کو اللہ رب العزت نے یہاں مزین کر دیا. تو حب الحیات، دنیا کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو خالق کی محبت دل میں نہیں آ سکتی. خالق کی محبت دل میں ہوگی، دنیا کی محبت نکلتی چلی جائے گی. ایک صحابی کا واقعہ اور یاد آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، ہے نا. اور ملک شام پہلے ہی سے زرخیز علاقہ، بہت مال و دولت والا. اس میں اردن بھی لگتا ہے، اس میں فلسطین بھی لگتا تھا، اور بھی دوسرے شہر لگتے تھے. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملک شام کو فتح فرمایا تھا. ملک شام کو جب فتح فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حکومت آپ کی ہے، آپ نے ان مقامات پر آپ کو گورنر بنا دیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ چلتا تھا. فلاں ملک کا دورہ کیا جائے، وہاں نظم و نسق کیسے چل رہا ہے، ایسے نہیں چھوڑ دیا. جب آپ وہاں ملک شام تشریف لے گئے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے استقبال کے لیے خود بھی تشریف لائے، اور جو احباب تھے وہ بھی شہر سے باہر آئے. استقبال ہوا اور جہاں بٹھلانا تھا بٹھلایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں کی مال و دولت اور عیش و عشرت دیکھی تو آپ کے دل میں خیال ہوا کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور محل ہوگا، یہاں محل ہوگا. کہنے لگے اپنی رہائش گاہ پر چلو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا اپنی رہائش گاہ پر چلیے. تو اس وقت یہ کاروار تو تھی نہیں، یا تو پیدل یا گھوڑوں پر یا ویسے، کہ حضرت پیدل ہی چلیں گے؟ ہاں پیدل چلیں گے. شہر ختم ہو گیا. شہر ختم ہونے کے بعد قبرستان آ گیا کہ بھائی کہاں لے جا رہے ہو؟ قبرستان آ گیا. بس قبرستان پار کرتے ہی میرا دولت قدا ہے. وہاں تشریف لے گئے. قبرستان کی باؤنڈری یہ، اور برابر میں آپ کا محل ایک جھوپڑی پڑی ہوئی ہے چھوٹی سی. جھک کے اس کے اندر جانا پڑ رہا ہے، اور چھپر کھڑے ہونے پر لگ رہا ہے جھوپڑی. کہنے لگے عبیدہ بن جراح یہ آپ کا مسکن ہے؟ کہ حضرت یہی میرا مسکن ہے، مجھے کہاں فرصت ہے، لوگوں کے کام کرتا ہوں، وقت بچ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور موقع لگتا ہے تو یہاں آ جاتا ہوں، تنہائی میں عبادت کرتا ہوں. دیکھا نہ قالین ہے، نہ بوریا ہے، نہ کچھ ہے. ایک کھجور کے تنوں کا بوریا پڑا ہوا ہے، اس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، وہی آپ کا بستر ہے. کہ کھانے پینے کا انتظام کیا؟ تو کہنے لگے ایک بڑی بھی آتی ہیں، ان سے میں نے کہہ رکھا ہے 3-4 دن کی روٹی پکا لیتی ہیں، اور میں آتا ہوں اس میں سے ایک روٹی اٹھائی اور اس کو پانی ڈال کر تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور اس کو رکھ کے چلا جاتا ہوں، ملائم ہو جاتی ہے، شام کو آگے اس کو استعمال کرتا ہوں. آپ نے چھپر میں ہاتھ ڈالا اور وہ پیالہ نکال دیا، یہ میری ضرورت ہے.
یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ تو یہ تو داستانیں وہی رہ گئی، حب الحیات و کراہیت الموت، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تجھے یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز اللہ کی قسمیں کھا کر تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو تم دشمن ہی جانو۔ تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہوتے ہوئے اللہ کی محبت ہم اپنے دل میں سمونا چاہتے ہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ بڑا بننے کے لیے اپنے اندر عاجزی، انکساری، تذلل اور عبدیت کا ہونا یہ لازم چیز ہے، کیونکہ جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، اور جس درخت پر پھل نہیں ہوتا وہ ذرا سے ہوا کے جھونکے میں ادھر سے ادھر اس کی شاخیں ادھر ادھر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، اور اصلاح کے لیے غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ تمام چیزیں ایک طرف پھینکنی پڑے گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کی طرف آ جائیے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ولی، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش ہونی بند ہو گئی، لوگوں نے دعائیں کی، مجلسیں کی، پھر ہار تھک کر کہ حضرت سے دعائیں کرائیں کہ بھائی اللہ رب العزت ناراض ہو گیا ہے، ہمارے شہر میں بدعمالیاں عروج پر ہیں، پہلے تو ہمیں سب کو مل کر تائب ہونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بارش ہوگی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں اس شہر میں سب سے بڑا بد کردار، گنہگار، سیاہ کار میں ہی ہوں، اس لیے میں شہر سے نکل جاتا ہوں، اور شہر سے نکل کر میں ایک طرف چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت تمہارے اوپر متوجہ ہو جائے اور مجھ سیاہ کار کی نحوست جو ہے اس شہر کی میں بارش برس جائے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے مرتبے کے مالک، اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ نہیں، میں اپنے کو گنہگار سمجھتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ، ایک فہرست نہیں ہے، بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اولیاء کرام کی فہرست لمبی ہے۔ اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے تو یقیناً کسر نفسی، عاجزی، انکساری، عبدیت، یہ پہلا سبق ہے سلوک کا، یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ سالک جب بنے گا جب اس کے اندر عاجزی، انکساری اور عبدیت آئے گی اور دنیا کی محبت اس سے رخصت ہو جائے گی۔ کہنے لگی کیا دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر سب ختم کر دیں؟ نہیں، دنیا علیحدہ چیز ہے اور دنیا کی محبت علیحدہ چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت، پوری دنیا کی بادشاہت، انسانوں ہی پر نہیں، جناتوں ہی پر نہیں، چرند پرند چیونٹیوں پر بھی آپ کی حکومت اور آپ سب کی زبانیں سمجھتے تھے۔ تو اگر واقعی میں دنیا بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو کیوں سلطنت اور کیوں حکومت عطا کی جاتی؟ آپ
سورہ نمل کا مطالعہ کیجئے، اور بار بار سلیمان علیہ السلام گریہ وزاری کر رہے ہیں، اے میرے مالک حقیقی، میں دنیا میں الجھ کر میں خالق کائنات کو فراموش نہ کر دوں، کوئی ایسا وقت میرے ساتھ نہ ہو جائے، اے ارحم الراحمین میرے اوپر رحم فرما۔ تو معلوم ہوا کہ یہ، اور اس کی ایک بہت آسان والی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ نے عالی شان محل بنوایا، عالی شان محل، اور محل بنوانے کے ساتھ آپ نے اس میں بیت الخلا نہیں رکھی، بیت الخلا نہیں رکھی، آپ نے دعوت دے دی پورے مراد آباد والوں کو، یار دوستوں کو، ایک لمبا فنکشن کر دیا آپ نے، کہنے لگے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے اور قضائے حاجت ہو رہی ہے کچھ، کہاں ہے یہ تو محل میں تو ہم نے بنوائی نہیں، پھر کہاں ہے، کہیں باہر جانا پڑے گا، سرکاری میں جانا پڑے گا، کہیں جن نمبر، کہنے لگے یار یہ تو تم نے اتنا عالی شان محل بنوایا اور اس میں یہ چیز نہیں رکھی ہے تو ادھورا ہے۔ کہنے لگے ادھورا کیسے ہوگا، ہم نے تو شیشے لگوائے اور اتنے پتھر عالی شان اور یہ لگوایا اور وہ لگوایا، دنیا میں یعنی کچھ بھی ہے ادھورا ہے۔ کیوں ادھورا ہے؟ ضرورت کی چیز تو ہی نہیں، کیا ہم نے بدبو کی وجہ سے ہم نے نہیں بنوائی۔ تو کہیں گے خبتی آدمی پاگل ہے، یہ پاگل ہے نا، یہ آدمی پاگل ہے، اس نے جو ضرورت کی چیز ہے وہ تو رکھی نہیں اور کہہ رہا ہے اس میں بدبو آتی ہے اور باہر رکھ دی، تو کیا اس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے اگر محل ہے تو، اور محل کیا اگر چھوٹے سا مکان بھی ہے تو سب سے پہلے اس کا رکھنا ضروری ہے۔ تو کیا ایمانداری سے بتائیے، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور شب باشی کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کیا ہر طرف آپ کا دھیان بیت الخلا میں رہتا؟ بیت الخلا میں رہتا نہیں، جب ضرورت ہوگی 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے گئے اور فارغ ہو کے آ گئے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ چیک کروڑ پتی، جب میں نے وہاں سمجھایا تو ایک بہت بڑے مالدار آگے کہنے لگے کہ اس کا مطلب کتنی دنیا لینی چاہیے ہمیں، کتنی دنیا لینی چاہیے؟ میں نے کہا آپ پورے ملک کے بادشاہ بن جائیے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، میرا مقصد یہ ہے۔ آپ کتنے بھی کروڑ پتی ارب پتی ہیں، لیکن دنیا باہر کی چیز ہے، قلب کی چیز نہیں ہے۔ آپ چاہے ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہیں ہو، لیکن دنیا باہر کی چیز ہے، قلب کی چیز نہیں ہے۔ قلب کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اگر ہم نے دنیا کی محبت دل میں داخل کر دی تو اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح ضروری ہے، اور جو مصلحین ہیں ان کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اپنے عقائد کو درست کریں۔ عقائد، عقیدے کی جمع۔ ابتداً عقیدہ کیا ہے؟ توحید، وحدانیت، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تمام ذات، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، یکتا ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے۔ وہ رازق ہے، رزق وہی دینے والا ہے، رزق وہی دینے والا ہے، بیماروں کو شفا وہی دے گا، اور خالق کائنات وہی ہے۔ اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمارے دل میں جاگزی ہوں اور ذرہ برابر تزلزل نہ ہو۔ جتنے منافع وابستہ ہیں وہ سب اللہ رب العزت سے وابستہ ہیں، نفع اور نقصان اسی کے حکم سے ہوگا۔ تو عقائد میں سب سے اونچی چیز کیا؟ وحدانیت، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ یار لڑکی ہوتی چلی جا رہی، لڑکی ہوتی
چلو ہم فلانے کے مزار پہ چل رہے ہیں، چادر چڑھا دیں گے یا وہ کر دیں گے، فلاں سے تعویذ لاؤ یار، تعویذ لاؤ۔ اب اللہ نے لڑکا دے دیا تو کیا کہے گا؟ یا فلاں مولوی صاحب نے مجھے دیا تھا، یار یہ بھی دیا تھا، ان کے تعویذ سے میرے لڑکا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت جس چیز کی چاہے گا، جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا، مگر مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کو وحدہ لا شریک تصور کرنا اور دل میں جاگزی کرنا، اور دوسری چیز رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا یار نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر سمجھایا ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے یہ اصول، یہ ضابطے قرآن مقدس نے بھی بیان کیا، آپ نے اس کی تشریح کی، نماز کی آپ نے تشریح فرمائی اور پڑھائی ہے باقاعدہ، اور عمل کر کے دکھلایا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں سرات کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے اس کو تسلیم کر لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ دل کے اندر خلجان پیدا کرنا، ذہن میں یہ خلجان پیدا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے، حضور نے تو نہیں، وہ قرآن نے تو نہیں بتایا۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یار داڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تو ہے، قرآن میں کہاں اس کا تذکرہ ہے؟ قرآن میں تذکرہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی والے ہیں، اور یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ اس لیے ہمارے عقائد کا درست ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ عقائد کا درست ہونا، عبادات کا درست ہونا، عبادت کی جمع عبادات، اور عبادت کتنی ہم نے کتنی سمجھ رکھی ہے عبادت؟ کیا اذان ہو گئی نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی؟ نہیں، 24 گھنٹے عبادت میں مشغول ہے ایمان والا، صبح کو اٹھتا اللہ کا نام لیتا ہے، اور شام تک جو بھی کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، چاہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، اولاد کی تعلیم و تربیت ہو، ان کا کھانے پینے کا انتظام ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں، ہم نے عبادت کو چھوٹا سا کر دیا۔ عبادات کی درستگی، عقائد کی درستگی، عبادات کی درستگی، معاملات کی درستگی، معاملات میں چوپٹ ہے مسلمان۔ معاملات پہلے ہم نے دیکھا ہے بچپن میں بنیوں کے یہاں اور غیروں کے یہاں میاں جی رہا کرتے تھے، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ میاں جی چوری نہیں کر سکتا، میاں جی دھوکہ نہیں دے سکتا، میاں جی چھل فریب نہیں کر سکتا، میاں جی جھوٹ نہیں بول سکتا، میاں جی غداری نہیں کر سکتا، میاں جی کچھ نہیں کر سکتا، میری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا مطالعہ ہر جگہ ہو رہا ہے، اسلام کا مطالعہ تو خاص لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جیسوں کا مطالعہ سب جگہ ہو رہا ہے، سب جگہ، بازار میں کیا، دکانوں پر کیا، فیکٹریوں میں کیا، سڑکوں پر کیا، سفر میں اور حضر میں کیا، ریل گاڑیوں میں کیا، ہمارا سب کا مطالعہ ہو رہا ہے، دفتروں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ہمارا سب کا مطالعہ ہو رہا ہے۔
اور کسی کے دل میں بات آتی ہے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، لیکن اس کا دل وہیں سرد ہو جاتا ہے ہمارے معاملات دیکھ کر، تو عبادات، معاملات اور معاشرت، رہنے سہنے کا جو سلیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سلیقے کے ساتھ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، محلے میں صفائی، یہ صاف ستھرائی، یہ ساری چیزیں معاشرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اخلاقیات، اخلاق فاضلہ اپنے اندر پیدا کریں، اخلاق رذیلہ اپنے اندر سے نکالیں، یہ سارا دستور اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ ایک اور اصولی بات بتلا دیتا ہوں کہ ہم سب محتاج ہیں، اور ہمیں سب کو اللہ دین اسلام، شریعت اسلام ایک ایسا اصول اور ضابطہ حیات ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہ ہمارا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ نے ہمیں بہترین مذہب عطا کیا ہے، لیکن کچھ دشواریاں ہیں، گناہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ کسی کو جیسے سگریٹ کی لت لگی ہوئی ہے، وہ ضرور پیتا ہے، یہاں بیٹھے ہوں گے لیکن ہڑک لگ رہی ہوگی، یار چلیں باہر جلدی سے سگریٹ پئیں گے، ہے نا؟ تو اس کو چھوڑنے کی بھی ایک عادت ہوگی، اس کو چھوڑ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو جس طریقے سے آہستہ آہستہ سگریٹ کو ہم چھوڑ دیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے پہلے تو ہمیں ایک اللہ والا عالم دین جو سنت کا پابند ہو، اس سے رجوع کیا جائے، اور اس کے بعد جو وہ ہدایت دے اس ہدایت پر عمل کریں۔ لیکن فی نفسی ہی عوام کے لیے کہ ایسا موقع نہیں مل رہا ہے، تو کم سے کم صبح شام ایک ایک تسبیح پہلے کلمے کی، ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی کے استحضار کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہی کلمہ شہادت ہے۔ تو 100 مرتبہ اول کلمے کا ورد، پھر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح کو پڑھ لیں، جب موقع ہو جب پڑھ لیں۔ درود شریف اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیحات ہیں۔ ابتداً صبح شام اس کا ورد کر لیں، اور اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو شروع میں چلتے پھرتے پہلا کلمہ پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، اس کا معمول بنا لیں، اور گھروں میں تھوڑی سی تعلیم، جو بھی پڑھا لکھا ہو، اور دعا کا اہتمام، اور جو نماز آپ مسجدوں میں ادا کرتے ہیں فرائض واجبات، کم از کم سنتیں اور نوافل گھروں میں ادا کریں، تاکہ بچے دیکھیں کہ ہمارے ابو امی نماز ادا کر رہے ہیں، بچوں پہ اثر پڑے۔ نمازوں کا اگر نماز بالکل نہیں پڑھتے تو گاہے گاہے نماز کا اہتمام کریں، جب موقع لگے گا پڑھیں گے، اور اس کے بعد نماز چھوڑنے کی تو چیز ہے ہی نہیں، نماز با جماعت ادا کریں۔ اور اگر جو قرآن مقدس پڑھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ پڑھیں، کم از کم 1 رکوع 2 رکوع، مسجد میں آگے 10 منٹ پہلے آگے، چلو 1 2 رکوع 2 4 رکوع جو پڑھ لیے تو اس کا معمول بنائیں۔ ایک آخری چیز، جب ہم لیٹنے لگیں، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں، اپنے کپڑے اتارنے لگیں،
تو ایک چیز کا دھیان دیں، وہ کیا؟ آج ہم نے نیکی زیادہ کی ہیں یا برائیاں کی ہیں؟ ہم نے حقوق اللہ کتنے ادا کر دیے، حقوق العباد کتنے ادا کیے ہیں؟ اگر ہم نے حقوق اللہ، حقوق العباد سب ٹھیک ٹھاک کیے آج، تو کیا کہیں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا، میں اس لائق نہیں تھا میں نے بندوں کا حق ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور آگے چل کر ہم سوچیں، غور کریں، ایک دن ایسا آنے والا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میری روح نکل جائے گی۔ صبح جب میں اٹھوں گا، زندہ اٹھوں یا مردہ مجھے معلوم نہیں، اور میں کپڑے نکال رہا ہوں، اگر میری روح نکل گئی تو میں کپڑے نہیں نکال سکوں گا، مجھ کو میرے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے اور مجھے نہلانے کے لیے تخت پر رکھ دیا جائے گا، اور پھر مجھے کچھ لوگ اٹھا کر مسجد لے جائیں گے اور جنازے کی نماز ادا کر دیں گے، اور ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ اتنے لمبے عرصے کے لیے مجھے لق دق میدان میں، جنگل میں، قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا، اور میدان محشر تک میں وہیں سوتا رہوں گا، اور میرے برے اعمال ہوں گے تو مجھے سزا ملتی رہے گی، اچھے اعمال ہوں گے تو مجھے باغ و بہار ملے گی۔ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تصور، یہ خیال اگر ہم لیٹتے ہوئے جمائیں گے، انشاءاللہ جس نے بھی یہ نسخہ اپنایا وہ انشاءاللہ پاکیزہ زندگی گزارے گا، اور وہ انشاءاللہ ولی کامل بن جائے گا اور بہترین انسان بن جائے گا۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، چھوٹا سا نسخہ، اس کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ پارسا بن جائیں گے اور اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔